السلام علیکم، بزنس نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان علی۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بزنس ہیڈ لائنز پر۔ بھارت میں پاک بھارت مشترکہ تجارتی میلے کا انعقاد۔ ورلڈ بینک کے صدر نے چینی معیشت پر رپورٹ پیش کر دی۔ ملائیشیا میں پاک ملیشیا تجارت اور سرمایہ کاری فورم کا انعقاد۔ بھارت میں تانبے کے صنعت کار پریشانی کا شکار۔ ملک میں غذائی اجناس کی قیمتوں میں اضافہ۔ آسٹریلوی کانکون ادارے کے خلاف ملائیشیا میں احتجاج۔ اور گڈانی میں 8 ناکارہ جہازوں کو توڑنے کا کام جاری۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ باہمی تجارتی روابط کے فروغ اور تجارت کا حجم بڑھانے کے لیے بھارت کی شمالی ریاست میں پاک بھارت مشترکہ تجارتی نمائش کا آغاز ہو گیا۔ بھارتی شہر لدھیانہ میں شروع ہونے والی 4 روزہ نمائش میں پاکستان اور بھارت کے تاجروں نے مشترکہ طور پر اپنی اشیاء پیش کی ہیں۔ یہ نمائش 6 سال سے امرتسر میں منعقد کی جا رہی تھی، جبکہ لدھیانہ میں اس قسم کی نمائش کا یہ پہلا موقع ہے۔ پاکستان سے 100 سے زائد تاجروں نے یہاں اپنے اسٹالز لگائے ہیں، جن میں ملبوسات، زیورات اور دیگر اشیاء کے ساتھ ساتھ پاکستانی ذائقوں سے مزین کھانوں کے اسٹالز بھی موجود ہیں۔ اس سلسلے میں بھارتی ایوان صنعت و تجارت کے سیکرٹری RS سچدیوا کا کہنا ہے کہ اس قسم کے ایونٹس دونوں ممالک کے درمیان خلیج کے خاتمے کا باعث ہوں گے۔ پاکستانی تاجروں نے بھی ایکسپو کے انعقاد کو سراہتے ہوئے اس قسم کے مزید ایونٹس کے انعقاد پر زور دیا ہے۔ ورلڈ بینک کے صدر نے 2030 تک کے لیے چینی معیشت پر رپورٹ پیش کر دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ چین کو مسائل کا سامنا ہوگا لیکن اس کی معیشت ترقی کرے گی۔ ورلڈ بینک کے صدر رابرٹ زیولک کے مطابق چینی معیشت مستقبل میں مشکلات کے باوجود تنزلی کا شکار نہیں ہوگی۔ ورلڈ بینک ڈیولپمنٹ ریسرچ سینٹر آف دی اسٹیٹ کونسل آف چائنا، بین الاقوامی معیشت دانوں اور مختلف وزارتوں کے اشتراک سے تیار کی گئی چائنا 2030 بلڈنگ اے ماڈرن، ہارمونیس اینڈ کریٹو ہائی انکم سوسائٹی نامی اس رپورٹ کو چینی وزیر خزانہ اور ورلڈ بینک کے صدر نے ایک کانفرنس کے دوران پیش کیا، جس میں ملک کو آئندہ 2 دہائیوں میں ملنے والے مواقع، درپیش مشکلات اور اس کے ممکنہ اقدامات کا گہرا تجزیہ کیا گیا ہے۔ اس موقع پر ورلڈ بینک کے صدر کا کہنا تھا کہ تیز اور مستحکم اقتصادی ترقی چینی معیشت کو تنزلی سے بچائے گی۔ یاد رہے کہ چین کے رواں سال کے آخر تک عہدہ برا ہونے والے وزیر اعظم وین جیاباؤ مستحکم اقتصادی ترقی کے لیے معاشی اصلاحات پر مسلسل زور دے رہے ہیں۔ پاک ملیشیا بزنس اینڈ انویسٹمنٹ فورم 28 فروری سے کوالالمپور میں شروع ہوگا، جس میں 150 تاجر اور صنعت کاروں کی شرکت متوقع ہے۔ 28 فروری سے شروع ہونے والے فورم کا مقصد پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع تلاش کرنا ہے۔ ملائیشیا میں قائم پاکستانی سفارت خانے اور ملائیشین انسٹی ٹیوٹ آف اکاؤنٹنٹ کے اشتراک سے منعقد کیے گئے ایونٹ میں 120 ملائیشین سرمایہ کار شرکت کریں گے، جس میں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کے اہم شعبوں اور اشتراکی منصوبوں کے مواقع پر غور کیا جائے گا، جن میں ٹیکسٹائل، ملبوسات، چاول، پھل، سبزیاں، سمندری غذائی اجناس، چمڑے کی مصنوعات اور برقی آلات و مصنوعات کے شعبے شامل ہیں۔ بھارت میں تانبے کی صنعت کاریگروں کی کمی اور ہجرت کے باعث مشکلات کی زد میں ہے۔ بھارت کی شمالی ریاست اتر پردیش میں تانبے کی صنعت کاریگروں کی قلت کے باعث مشکلات کی زد میں ہے، اور یہ علاقہ جو پہلے تانبے کی پیداوار کے باعث شہرت کا حامل تھا، کاریگروں کی ہجرت کے باعث شدید کاروباری خسارے کا شکار ہے۔ مقامی افراد اور اس کاروبار سے وابستہ تاجر روزگار کے حصول میں شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ یہاں کے تقریباً 2000 خاندان صدیوں سے اس صنعت سے وابستہ ہیں اور اب انہیں روزمرہ گزر بسر میں بھی مشکل کا سامنا ہے۔ دوسری جانب صنعت کے مزدوروں کا کہنا ہے کہ تنخواہوں کی کمی اور مشقت کی زیادتی کے باعث وہ یا تو اس پیشے سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں یا پھر دوسرے علاقوں میں ہجرت کر رہے ہیں۔ ملک میں چاول، دالوں اور چینی کی ہول سیل قیمت تاریخی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ صارفین کے لیے مشکلات کا سبب بن رہا ہے۔ تاجروں کے مطابق غذائی اجناس خصوصاً چاول، دالوں اور چینی کی قیمت سندھ اور پنجاب میں براہ راست پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر منحصر ہے، کیونکہ یہ اجناس بھاری ذرائع آمد و رفت کے کرایوں کی ادائیگی کے بعد شہروں تک پہنچتی ہیں۔ یاد رہے کہ فی الوقت دالوں کی ہول سیل قیمت مونگ کی دال 130 روپے فی کلو، مسور 90 روپے، سیاہ مسور 75 روپے، ماش 90 روپے، جبکہ چاول 84 سے 94 روپے اور چینی 50 روپے کی تاریخی بلند ترین سطح پر ہے۔ جبکہ تاجروں کو خطرہ ہے کہ حکومتی اعلان کے مطابق 1 مارچ سے
پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ان اجناس کی قیمتوں میں مزید اضافے کا سبب بن سکتا ہے، جبکہ ایران کی جانب سے پاکستانی چاول اور چینی کی درآمد مقامی منڈی میں ان اشیاء کی قیمتوں میں مزید اضافے کا سبب بننے کا امکان ہے۔ آسٹریلوی کانکون ادارے کی جانب سے نایاب زمینی معدنیات کی متنازع ریفائنری قائم کرنے کے خلاف ملائیشیا میں شدید احتجاج جاری ہے۔ آسٹریلوی ادارے لیناس کارپوریشن کے خلاف احتجاج کی شدت مسلسل بڑھ رہی ہے اور ادارے کے پلانٹ کے سامنے 10,000 افراد مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مظاہرین کا کہنا ہے کہ اس ریفائنری سے نکلنے والی تابکاش ہوائیں ماحولیات اور آئندہ نسلوں کی بربادی کا سبب ہوں گی۔ مظاہرے میں ہر طبقہ فکر سے وابستہ افراد شرکت کر رہے ہیں اور ماحولیات کے سائنسدانوں اور کوانتین کے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ یہ تنصیب تابکار فضلے کا سبب بنے گی جو پانی کو آلودہ کر کے علاقے کی فشنگ انڈسٹری کو ختم کر دے گا، جبکہ یہ صنعت یہاں کے رہائشیوں کا بنیادی ذریعہ معاش ہے۔ یاد رہے کہ ملائیشین حکومت نے گزشتہ ماہ لینوس کو جز وقتی آپریٹنگ لائسنس جاری کیا ہے جو 5 شرائط پر مبنی ہے۔ ادارے کے مطابق پلانٹ کی تعمیر 91% مکمل ہے اور یہ رواں سال کے آخر تک پیداوار کا آغاز کر دے گا جو یہاں روزگار کے بہترین مواقع اور ملائیشین معیشت میں بہتری کا سبب بنے گا۔ گزشتہ 2 ہفتے کے دوران 8 ناکارہ بحری جہاز گڈانی پہنچ گئے ہیں جو تقریباً 1000 مزدوروں کو روزگار کی فراہمی کا سبب ہوں گے۔ بلوچستان کے ساحلی علاقے گڈاب میں قائم شپ بریکنگ یارڈ میں ناکارہ بحری جہازوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی سے 40 کلومیٹر دور اس یارڈ میں گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران 8 بحری جہاز لائے گئے ہیں جو گڈانی کے مختلف پلاٹوں پر لنگر انداز ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ جہاز آئندہ 6 ماہ کے لیے اس صنعت سے وابستہ مزدوروں کو اچھا روزگار فراہم کریں گے۔ یاد رہے کہ پاکستان میں اس صنعت نے گزشتہ 1 سال کے دوران دگنی ترقی کی ہے۔ اب نظر ڈالتے ہیں ایشیا اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال پر۔ آج ایشیائی اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان دیکھا گیا اور کاروباری حصص میں بھی مندی دیکھی گئی۔ جاپان نکی انڈیکس 0.14% کی مندی کے ساتھ 9633.93، ہینگ سینگ 0.88% کی مندی کے ساتھ 21217.86 پر بند ہوا، جبکہ شنگھائی اور تائیوان کے کاروباری حصص میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ اب ایک جائزہ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں ہونے والی آج کی کاروباری سرگرمیوں کا۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروباری دن کے اختتام پر تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ آج 100 انڈیکس 37.14 پوائنٹس کی تیزی کے ساتھ 12,743.66 پر بند ہوا۔ آج کل 362 کمپنیوں کے کاروباری حصص کے درمیان کاروبار ہوا، جن میں 168 کمپنیوں کے کاروباری حصص میں تیزی، 171 کمپنیوں کے کاروباری حصص میں مندی دیکھی گئی، جبکہ 23 مستحکم رہیں۔ Do you want Sabri products on affordable price at your doorsteps? If yes, then Dudeer proudly presents Pakistan's first online web shopping TV. We are offering you a service that will cater you free home delivery, reasonable price, large range of home appliances, electronic items, gift items, cell phones, and many more. The best way to shop online, only on Dudeer Web TV. To visit us, just type www.webtv.dudeer.com. اور اب کرنسی ریٹس۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 90.90، قیمت فروخت 91.20، برطانوی پاؤنڈ 143.50، 144.70، یورو 119.80، 121.00، کینیڈین ڈالر 90.50، 91.50، اماراتی درہم 24.70، 24.95، سعودی ریال 24.15، 24.35، جاپانی ین 1.13، 1.15، چینی یون 13.00، 13.50، ملائیشین رنگٹ 28.10، 28.60، کویتی دینار 318.90، 320.90، آسٹریلوی ڈالر 97.10، 98.10، بھارتی روپیہ 1.75، 1.85۔ یہ تھی اب تک کی بیس نیوز۔ کل اس وقت بیس نیوز میں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔